کہ کسی کو آنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ خدا رہا پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے، ایک مرتبہ نہ ایک مرتبہ کوئی آزاد الیکشن کروا دے۔ کوئی ہے ادارہ اس پاکستان میں جو ایک مرتبہ آزاد الیکشن کروا دے کہ جس میں کوئی پارٹی یہ نہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تمام دھاندلی کرنے والوں کو ایک مرتبہ جیل میں ڈال دیں اور پاکستان کی دل نہیں تھا کہ کسی سیاسی ٹاپک پہ بات کروں گا، لیکن آج صبح صبح جو میں نے ایک نیوز پڑھی ہے کہ کل اسحاق ڈار نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا ہے اور آج وہ وزیر خزانہ بن رہا ہے، اور یعنی اس نیوز نے وہ اثر کیا ہے کہ میں جو ہے نا اب آپے سے باہر ہوں، اور صبح سے ہی اپنے آفس والوں کو صحیح جھاڑ پلا رہا ہوں میں، کیونکہ جو ہے وہ یہ کون سے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے تو ہائی جیک ہوا لگتا ہے پاکستان، اور پاکستان کا یہ کیا کون ہے؟ اس کا کوئی والی وارث ہے کہ جو لوگ عدالت کے انتہائی مطلوب تھے اور جن کا عدالت نے جن کا گھر اور جن کا سامان جو ہے وہ نیلامی پہ لگایا ہوا تھا اور نیلام کیا ہوا تھا جن کا مال، اور جن کا سارا گھر نیلام کر دیا تھا، آج وہی شخص پہلے یہی شخص وزیر اعظم نے یہ مفرور جب ہوا تھا عدالتوں سے، وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم نے شاہد خاقان عباسی نے اس کو اپنے جہاز میں بٹھا کے باہر لے گیا تھا۔ آج پھر یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے یہ پاکستان میں لینڈ کر رہا ہے، اور آتے ہی اس نے سینیٹر کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ کہاں ہیں عدالتیں؟ پھر جب سوال کیے جائیں تو آپ لوگوں کو بند کرنے لگ پڑتے ہیں اور ان کی زبان بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہاں ہیں عدالتیں؟ وہ عدالتیں کہاں ہیں کہ جن عدالتوں نے اس کے مال کو، اس کے گھر کو نیلامی پہ لگایا تھا کہ وہ آ نہیں رہا پاکستان میں اور مفرور ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ آیا ہے یہ ایئرپورٹ پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے اور اس کو حراست میں لیتی اور سیدھا اس کو جیل میں ڈالتی، کیونکہ اس نے جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اسحاق ڈار نے جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، آپ لوگ نہیں جانتے اس نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے؟ ہماری عدالتیں نہیں جانتی، اور ہمارے جو ادارے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس پوری گیم کے کرتا دھرتا ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے اکانومی کو، اور کس طرح سے اس نے بارود سرنگیں بچھا کے گیا تھا یہ تحریک انصاف کے لیے؟ تو جب عدالتوں کو ایک مطلوب شخص، ابھی تو ہم وہ بات میں نہیں بھولے کہ جس دن ایک ٹی ٹی کے سکینڈل میں ایک 24 ارب ڈالر کا جو ملزم تھا، جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی کہ اس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، اس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اسی دن اس شخص کو، اس ملزم کو، اس مجرم کو، اس کرپٹ ترین انسان کو ہمارے پیارے وطن پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا اسی دن۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کس ملک میں ہوتا ہے؟ مجھے تو اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بابا قائد اعظم نے کوئی غلطی بہت بڑی کر دی تھی کہ پاکستان کو بنا دیا۔ بابا قائد اعظم نے اگر یہ ملک بنایا ہے تو پتہ نہیں، میرے خیال میں یہ ہائی جیک ہو گیا ہے۔ اس بابا قائد اعظم نے تو بنایا تھا پاکستان اسلام کے لیے، اور بنایا تھا شاید ان ریاست مدینہ کے لیے بنایا تھا، ان کرپٹ لوگوں کے لیے اگر ملک بنایا تھا تو پھر میرے خیال میں اس نے غلطی کی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ ہمیں خواہ مخواہ اس میں، یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں، تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم کو لگتا ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں مریم نواز، بلاول بھٹو، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ان کی سیاست نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان میں ان کی سیاست نہیں چاہیے، کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ نہیں کہتے کہ عمران خان کو آنا چاہیے، نہیں کہتے کہ کسی کو آنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ خدا رہا پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے، ایک مرتبہ نہ ایک مرتبہ کوئی آزاد الیکشن کروا دے۔ کوئی ہے ادارہ اس پاکستان میں جو ایک مرتبہ آزاد الیکشن کروا دے کہ جس میں کوئی پارٹی یہ نہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تمام دھاندلی کرنے والوں کو ایک مرتبہ جیل میں ڈال دیں، اور پاکستان کی عوام کو پولنگ اسٹیشن میں آرام سے آنے دوں، جن میں کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی پیسے نہ دیے گئے ہوں، کہیں پہ کوئی
کسی قسم کا ان کو دباؤ اور پریشر نہ ہو، ایک مرتبہ ہمیں الیکشن کروا کے دے دے جو فری اینڈ فیئر ہوں، شفاف ہوں، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کا۔ پاکستان کی عوام کو ایک مرتبہ تو فیصلہ کرنے دینا۔ کل تک تو یہ ہوتا تھا، آپ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کی عوام جی ان لوگوں کو چنتی ہے اور اس لیے یہ لوگ مسلط ہیں ہم پہ۔ اب پاکستان کی عوام ان لوگوں کو نہیں پسند کر رہی، نہیں چن رہی، لیکن آپ اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ کون ہیں ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں کون ہے فیسیلیٹیٹر ان لوگوں کے، لیکن اس کے باوجود جو بھی فیسیلیٹیٹر ہے ان کا، ہم ہاتھ جوڑ کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں پاکستان کے، آپ کی عزتیں، آپ کا معیار، آپ کا جو پاکستان کی عوام میں محبت ہے وہ ہماری دلوں میں موجود ہے اور سر آنکھوں پہ ہے ہمارے، ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو، لیکن ایک مرتبہ خدا را ایک مرتبہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دے، بھلے اس میں فضل الرحمان جیت جائے، بھلے اس میں کوئی اور سعد رضوی جیت جائے، ایک مرتبہ کروا دے۔ ایک ہی ریکویسٹ ہے ہماری آپ لوگوں سے، اور جلد از جلد اس نحوست سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ کل تک جو مفرور تھا، جس کا عدالت نے جس کے گھر کو نیلام کر دیا، جس کا گھر یہاں پہ پناہ گاہ بنا رہا، لوگ اس میں رہتے رہے، کھانا کھاتے رہے، مسافروں کی پناہ گاہ بن گیا تھا، آج وہ شخص عدالت میں اتنا مطلوب شخص پاکستان کے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے پاکستان میں اترتا ہے، لینڈ کرتا ہے اور سیدھا سینٹ میں جا کے سینٹ کا حلف اٹھا کے سینیٹر بن جاتا ہے 4 سال بعد، اور آج وہ ہمارا وزیر خزانہ بننے جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں، یہ وطن تمہارا ہے۔ میرے پیارے لوگ جو ہے اس وطن میں جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، ابھی کل ہی پرسوں ہی ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان صوبیدار وہ شہید ہوا ہے، اور اس کے گھر میں گھر والوں نے اس کی جب گاڑی آئی ہے، شہادت ہوئی ہے اس کی، جب ایمبولینس آئی ہے گھر میں اس کے گاؤں میں، تو پورے گاؤں نے پتیاں پھولوں کی پکڑ کے اس گاڑی پہ نچھاور کی ہیں۔ ان لوگوں کی شہادتوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یہ لوگ جو شہادتیں دے رہے ہیں، وطن عظیم پہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، ان لوگوں کی شہادتوں کے ساتھ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو بارڈر پہ ہماری جانیں محفوظ کر رہے ہیں، پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر میں جو ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو میری یہی ریکویسٹ ہے، آج اس خبر کو پڑھ کے دل بہت رنجیدہ ہوا ہے کہ وہ شخص جو مفرور تھا، عدالتوں نے کچھ بھی نہیں کہا اسے، اور وہ شخص آیا سینیٹر بھی بن گیا اور آج حلف اٹھائے گا وزیر خزانہ کا۔ تو میرے خیال میں اب بس کر دیں، بس ہو گئی ہے، بس کر دیں آپ۔ اس طریقے سے مزید اور اس وطن کو کیسے چلائیں گے؟ بس کر دیں آپ۔ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، جس کے ساتھ بھی ہے عوام، عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو ہم بتا دیں کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے ہم۔ آپ لوگوں کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں برائے مہربانی۔ یہ دیکھ لیں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جو بھی ادارے ہیں اس میں، چاہے عدالت آتی ہے، اس میں چاہے جو بھی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، جو بھی بیوروکریسی آتی ہے، یا الیکشن کمیشن آتا ہے، جو بھی اس میں شامل ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ 75-76 سالوں میں ایک مرتبہ، خدا را ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آزاد فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، خدا را۔ والسلام۔